بچوں کی فیس، اساتذہ کی تنخواہیں اور تعلیمی حرج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر برائے اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹویٹس بھی کل کی اور وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی مشکل آپ کو ہو رہی ہے اسکولوں کو یہ سمجھانے میں کہ بھائی اسکولز بند رہنا ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو، ان کی فیملیز کو، ان کے چھوٹے بھائی بہنوں کو، ان کے گھروں میں رہنے والے بزرگوں کو رسک میں نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کی بات اسکولز کی جو ایسوسیشن ہے، پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن، ان کو خاص طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بالکل بھی اسکول تب تک نہیں کھولیں گے کیونکہ اسکول جو کلاس روم ہے وہ ایک ٹکنگ ٹائم بام کی طرح ہے، کیونکہ اگر ایک بچے کو ہوگا 30 بچوں کو ہوگا، 30 سے 300 کو ہوگا، 300 سے 3000 کو ہوگا اور ان کی فیملیز کو ہوگا۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اور ان کی فیملیز کو ہوگا۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بڑا سمپل سا ان کا جو یہ اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں ان کا میتھ بتا دوں ذرا آپ کو۔ جی لیٹس سے 1000 بچہ ہے ایک اسکول کے اندر، ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، اور 2000 روپیہ فیس ہے۔ میں منیمل پہ آ گیا ہوں کہ 2000 روپیہ فیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ 20 لاکھ روپیہ مہینہ یہ بنا رہے ہیں۔ 20 لاکھ روپے مہینے پہ انہوں نے 1000 بچوں کے لیے 20 ٹیچر رکھے ہوں گے۔ میں تو بہت ایکسیس میں جا رہا ہوں کہ 20 ٹیچر رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ 20 ٹیچر کی اگر آپ 15000 روپیہ بھی سیلری لگائیں تو یہ 3 لاکھ روپیہ سیلری بنتی مہینے کی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ 15000 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ صحیح ڈالیں ان کے یوٹیلیٹیز کے ایکسپینس جو کہ آج کل بالکل منیمل ہیں یا ہے ہی نہیں، میں 1 لاکھ روپیہ اس کے بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں 1 لاکھ روپیہ رینٹ بھی ڈال دیتا ہوں، 5 لاکھ روپیہ مہینہ یہ بن گیا، 20 لاکھ روپیہ مہینہ یہ فیس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ساری فی کلیکٹ نہیں ہو رہی، میں 50% آف کر دیتا ہوں فی کو، 50% اسٹوڈنٹس نے دی نہیں، پھر بھی 10 لاکھ روپیہ بنا رہے ہیں، اس میں سے 5 لاکھ روپیہ ان کی جیب میں جا رہا ہے، بنا رہے ہیں اس میں سے 5 لاکھ روپے ان کی جیب میں جا رہا ہے، 5 لاکھ روپے ان کے ایکسپینسز ہیں، اور پھر بھی یہ رو رہے ہیں کہ بیٹھ کے اسکول کھولیں کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے، کیونکہ وہ ایکسٹرا 10 لاکھ ان کی جیب میں نہیں آ رہا اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی لاجیکلی میتھمیٹیکلی تو صحیح سمجھ میں آتی ہے، یو رائٹ بالکل صحیح سمجھ میں آنے والی، میتھس تو بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سکولز ہیں اگر ان کے اوپر کنٹرول حکومت نہیں کر سکتی تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا سر۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا اسکول کی فیسوں کا معاملہ، اسکول اپنی طرف سے فیس بڑھا دیتے تھے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی، سکولز جو ہیں وہ کورٹ میں جاتے تھے، کورٹ کی طرف سے اسٹے ہو جاتا تھا، سکولز کے اوپر گورنمنٹ کی ریٹ نظر ہی نہیں آتی۔ اب بھی لگتا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ہے، جو ایسوسیشن ہے، اس نے 15 جون سے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ کی پھر پالیسی کیا ہوگی اپنی ریٹ بنوانے کے لیے؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کوئی سکول 15 جون سے نہیں کھلے گا، میں آپ کو یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ بتا دوں کہ 15 جون سے کوئی سکول نہیں کھل رہا جب تک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن نہیں نکالے گی، جب تک سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا سکولز کھولنے کا، سکول کوئی نہیں کھلے گا پنجاب کے اندر، دیٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر۔ اور جو کھولے گا اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا، یہ آپ کو میں بالکل آج کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ کوئی سکول ہم کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے جب تک گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کسی نے، وہ تو پھر جب یہ کھولیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں ابھی سے اگر آپ اعلان کر دیں گے تو ان میں ڈر بیٹھ جائے گا نا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کورونا سے بھی لوگوں کو ڈرانا ہے، وہ لوگ اپوزیشن والے اسی بات پہ تو تنقید کر رہے ہیں، جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر لوگوں نے بڑا لائٹ لے لیا اس کو، تو آپ ڈرائیں گے تو تب ان کے دلوں میں خوف بیٹھے گا۔ کم کرنے کا پہلے دن within 24 hours سب نے، میجورٹی نے، جو بڑی چینز ہیں سب نے 20% فی کم کر دی تھی، ابھی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا تھا۔ They know exactly when I say something I mean it. تو اس لیے ان کو میرا بالکل کلیئرٹی سے پتا ہے پرائیویٹ سکولز والوں کو کہ جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے اور کتنا اس پہ اس کو اور کتنا اس پہ اس کو ان کو اس کے بائی دا بک چلنا پڑے گا۔ سو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی سکول نہیں کھلنے جا رہا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گرمیوں کی چھٹیاں ویسے شروع ہو گئی ہیں، وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اگر بچے 2 سے 3 مہینے نہیں پڑھ سکے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ ہمیں بچوں کی زندگی زیادہ ضروری ہے، ان کے ہمیں فیملیز کی زندگی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے 2 مہینے 2.5 مہینے پڑھائی نہیں کی۔ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، خدا کا واسطہ ہے، ایک قیامت کا سماں ہے، ایک کرائسس آیا ہوا ہے، ایک قیامت کا سماں ہے، ایک کرائسس آیا ہوا ہے، قیامت کا سماں تو ہے، لیکن یا تو ہمیں یہ ہونا کہ کرائسس کم ہو رہا ہو،
جو لوگوں کا آرگیومنٹ ہے, بہت سارے جو اسکول اونرز ہیں اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ کرائسس ہر جگہ پر ہے نا, یہ وائرس صرف اسکول میں تو اٹیک نہیں کرتا, مالز میں بھی بچے جا رہے ہیں, مارکیٹوں میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں, بچوں کو لے کر لوگ نکلے ہوئے ہیں, تو پھر جب وہاں پر بچے جا سکتے ہیں تو پھر اسکول نے بھی جانے دیں, یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلا ہوا ہے, اگر وہ پاگل پن دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپشنل ہے. جب آپ اسکول کھولتے ہیں تو وہ سب کے لیے مینڈیٹوری کہ سب نے پہنچنا ہے, ضروری. میں تو اپنے بچے اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بھی والدین نہیں تیار ہوں گے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب کو یہی لگے گا کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ خطرے میں ہوگا, لیکن پھر وہی والدین بہت سارے مالز میں لے کر نکل جاتے ہیں. دیکھیں, یہ اگر وہ نہیں رسپانسبلی بہیو کر رہے پیرنٹس وہاں پہ تو یہ ان کی مرضی ہے, مگر پیرنٹس وہاں پہ تو یہ ان کی مرضی ہے, مگر یہ آپشنل ہے. مال جانا, مارکیٹ جانا آپشنل ہے. جب سکول کھل گیا تو دیٹ مینز یہ کمپلسری سب کے لیے سکول آنا. سو دیٹس وائی وی کین ناٹ ٹیک دیٹ کہ ہم ان کو کمپلسری زبردستی تو نہیں بلا سکتے نا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ظاہر ہے پیرنٹس بھی آتے ہوں گے, پیرنٹس کا کیا آپ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق ہے, اتفاق رائے ہے پیرنٹس کا آپ کے ساتھ اس بات پہ کہ وہ بھی نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا؟ 200% پیرنٹس نے مجھے کہا جی ہم اپنے بچے اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں. 200%. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی اسکول کے ہی معاملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں بہت سارے اور دوسرے بھی کام, جیسے فار ایگزامپل اسکول وینس کا سلسلہ ہے. ان لوگوں کو بھی جب پیمنٹ نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے گھروں میں بھی مسائل ہوں گے, تو اس مسئلے سے ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں, وہ ایک بہت ہی مجھے پتا ہے ایشو ہے, مگر اٹس اے ویری مائنر ایشو, کیونکہ وہی وہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا جو اسکول لے کے جانے اور آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, باقی دن میں وہ کسی اور چیز کے لیے ریگولر ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. سو ان کو وہ اسکول آنے جانے والے کی وجہ سے بہت کم افیکٹ ہے. میجورٹی آف دا ڈے وہ وہی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ باقی جو ریگولر پبلک ہے اس کے لیے, سو اس لیے ان کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ اب جب آپ نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے سمر شروع ہو گیا ہے, گرمیوں کی چھٹیاں بھی انہی مہینوں میں ہوتی ہیں, ان کی بھی کچھ لوگ کچھ سکولز جو تھے وہ فیس لیتے تھے, اس پہ بھی بڑا ایک واویلا مچا کہ بھائی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس لے لیتے ہیں 3 مہینے کی اور ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. تو اب آگے یہ گرمیوں میں تو اسکول بند رہیں گے ہی, لیکن اس سے آگے اگر مثال کے طور پہ 2 مہینے اور بند رہتے ہیں یا 4 مہینے اور بند رہنا پڑتا ہے اسکولوں کو, تو پھر آپ لوگوں کی فیس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, اگر تو گرمیوں کی چھٹیوں سے زیادہ سکول بند رہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی ہمیں فی پہ دیکھنا پڑے گا. یہ میں آپ کو اس پہ بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ ایشو بنا ہوا ہے, ٹیچرز کو سیلریز نہ ملنے کا, پرائیویٹ سکول سیلریز جو ہیں وہ نہیں دے رہے اور باقی چیزیں اس طرح. مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر گرمیوں کی چھٹیوں سے زیادہ سکول ہمیں خدا نخواستہ بند کرنے پڑے تو I'll make sure کہ ہم کوئی نہ کوئی پرائیویٹ سکول کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے, آپ کو میں نے میتھ سارا بتا دیا کہ ایکسپینسز جو ہیں ان کے وہ بالکل ٹیچرز کی سیلری اور رینٹ یا یوٹیلیٹیز تک ہیں اس سے آگے نہیں ہے اس وقت. سو اس لیے پروفٹیبلٹی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان کی پروفٹیبلٹی بالکل ہے. کسی ٹیچر کو اگر فار ایگزامپل اسکول والے تنخواہ نہیں دے رہے یا ہمارے پاس نہیں پیسے آ رہے ہیں یا مسائل چل رہے ہیں اور اسے وہ نکال دیتے ہیں یا اسے تنخواہ نہیں دیتے, تو وہ کس طرح آپ سے رجوع کر سکتا ہے, کانٹیکٹ کر سکتا ہے تاکہ پھر اس کا مسئلہ حل کیا جائے؟ دیکھیں جی, ہم نے وہ نمبر پہلے بھی دیا ہوا تھا اور ابھی بھی وہ ہمارے, آپ ویب سائٹ پہ جائیں, نمبر پڑا ہوا ہے جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. اور اس کمپلینٹ کا ہمارا پورا کمپلینٹ سیل ہے جو وہاں پہ وہ فی کا جب ایشو آیا تھا تب اس کے لیے بھی بنا تھا, اور جن ٹیچرز کو وہاں سے ان کو جاب سے نکالا گیا ہے ان کے لیے بھی وہ نمبر ہے. سو اس لیے both ways it works. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ پنجاب سے موجود تھے.